انسان غلطی کر سکتا ہے. ممکن ہے کہ میں آج سے 1 سال پہلے کوئی اور بات کروں، پھر میں بھول جاؤں اور آج کوئی اور بات کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ میری بات میں کمی ہو، ممکن ہے کسی انسان کی بات میں کوتاہی ہو، کیونکہ انسان کا علم بتدریج آگے بڑھتا ہے. ہو سکتا ہے پہلے وہ غلط ہو اور اب صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے صحیح ہو اور اب اس کو کوئی غلطی لگ جائے. یہ انسانی باتوں میں ہوتا ہے، آپ کی میری باتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ان سارے عیبوں سے پاک ہے. اللہ کا کلام ان ساری کمیوں سے مبرہ، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر دیا گیا. انسان خطا کار ہے، غلطیاں کر جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کی بارگاہ میں بے ادبی ممکن ہے. انسان ہوا شکوہ کر دیتا ہے، کئی طرح سے ہو سکتا ہے. فوراً جھکنے والا بننا چاہیے، توبہ کرنے والا بننا چاہیے. کبھی انسان کو اکڑ نہیں کرنی چاہیے، غرور نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ انسان کے لیے اکڑ اور غرور زیبا ہی نہیں ہے. بڑا اللہ ہے، بڑا بننا اس کو زیبا ہے. انسان کی جو ابتدا ہے وہ کیا ہے اور انسان کا آغاز کیا ہے؟ اگر انسان دیکھے تو ایک پانی کے قطرے سے آغاز ہوا ہے، اور اختتام کیا ہے؟ مٹی اور قبر کی وہ تاریک کوٹڑی جس کے اندر انسان نے اپنے سانس سے ختم ہونے کے بعد جانا ہے. تو پھر حیثیت ہماری کیا ہے؟ ہم چند دن کے لیے اس دنیا میں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود کا آج آغاز کر رہے ہیں. 11ویں پارے کا آخری حصہ ہے. سورہ ہود حضرت ہود علیہ السلام کے نام مبارک سے موسوم ہے. اگلی کچھ صورتیں انبیاء کرام کے نام سے ان کے نام رکھے گئے ہیں، اور یہ سورہ ہود اس میں چونکہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے اور سورہ یونس کے تقریباً بعد میں نازل ہوئی، اس کا مقام نزول بھی مکہ ہے، اور جو عرصہ نزول ہے وہ بھی سورہ یونس کے بعد کا ہے. تو ابھی جو ہماری اس وقت ترتیب ہے قرآن مجید کی، اس میں بھی سورہ یونس کے بعد آئی. تو اسلام کا وہ دور جو مشکل دور تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، مشکلات سہنی پڑی، اور لوگوں کو تبلیغ کے ذریعے ایمان لانے کی دعوت دینا اس وقت گویا کہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام استقامت کا پہاڑ بنے، ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. اللہ تعالیٰ نے جو کفار کے اعتراضات، جو ان کے خیال میں باتیں آتی اور جو ان کے ذہن میں چیزیں آتی، ان کا ذکر فرماتا اور ان کا رد کیا جاتا اور ان کی اصلاح کی کوشش کی جاتی، تاکہ یہ سمجھ جائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہم کس غلط راہ پر گامزن ہیں اور ہمیں درست رستے کی طرف آنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. آغاز حروف مقطعات سے ہو رہا ہے، تو اس کو ہم بارہا جب بھی سورت کے شروع میں آتے ہیں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ ان حروف کو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کے طور پر بیان کیا گیا ہے. اس کی اپنی حکمتیں ہیں، تفسیر کے اندر بہت ساری اس کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، تو ان کو کھولا نہیں گیا. الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف، اس طرح کے جتنے حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. اور اس کی تفسیر میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، وہ جانے کہ اس کی حقیقی تفسیر کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح نہیں فرمایا. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو پختہ کیا گیا ہے، محکم رکھا گیا ہے، مستحکم کیا گیا ہے. یعنی اس کی آیت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے. قرآن کی آیات ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے. عرب چونکہ ان کو اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا اور اپنے آپ کو عرب کہتے تھے اور باقی سب کو اجمی کہتے تھے، یعنی زبان والے ہم ہیں، باقی سارے گونگے ہیں. تو قرآن کی آیات مبارکہ نازل ہوئیں کہ یہ قرآن بھی عربی میں ہے، تم بھی عربی ہو تو پھر قرآن کا مقابلہ کرو، پھر قرآن جیسی صورت لے کے آؤ، قرآن جیسی آیات بنا کے لاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ بھی
ہماری زبان ہے تو پھر اپنی زبان کا پھر مقابلہ کرو، لیکن وہ مقابلہ کرنے سے قاصر ہوئے۔ تو اس کی وجہ بیان کی ہے۔ قرآن کی جو آیات مبارکہ نازل ہوتی ہیں بالکل واضح اور مضبوط آیات مبارکہ ہے، اپنے معنی اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اپنی ظاہری حیت کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، اپنی ترکیب کے اعتبار سے بھی مضبوط ہے، ہر طرح یعنی قرآن کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ثم فصلت، پھر اس کو تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں کی مالک ہے، جو ہر طرح کی خبر رکھتی ہے، جس ذات کو ساری خبریں ہیں، جو ذات تمام حکمتوں کی مالک ہے، یہ تفصیلی آیات مبارکہ اس کی بارگاہ سے آئی ہے، یہ اس کا کلام ہے اور کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ انسان غلطی کر سکتا ہے، ممکن ہے کہ میں آج سے 1 سال پہلے کوئی اور بات کروں، پھر میں بھول جاؤں اور آج کوئی اور بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ میری بات میں کمی ہو، ممکن ہے کسی انسان کی بات میں کوتاہی ہو، کیونکہ انسان کا علم بتدریج آگے بڑھتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے وہ غلط ہو اور اب صحیح ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے صحیح ہو اور اب اس کو کوئی غلطی لگ جائے۔ یہ انسانی باتوں میں ہوتا ہے، آپ کی میری باتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ان سارے عیبوں سے پاک ہے، اللہ کا کلام ان ساری کمیوں سے مبرہ، اور اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اب کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے، اللہ تعبدوا، کسی کی عبادت نہ کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ بنیادی تعلیم ہے جو قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، کسی معبودان باطلہ میں سے کوئی اس بات کا حقدار نہیں، کائنات کا کوئی فرد اس بات کا حقدار نہیں اس کی عبادت کی جائے۔ کائنات کے سب سے افضل اور اعلیٰ جو شخص ہیں، جو ہستی ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت درست اور جائز نہیں ہے تو پھر کوئی اور کیا ہے؟ پھر اور کسی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو جانور سجدہ کر رہے ہیں، ہم نے درخت کو بھی سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضور اجازت دیجئے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ اننی لکم منہ نذیر بشیر، بے شک میں تو تمہیں اس سے ڈراتا ہوں اور خوشخبری سناتا ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ نے مجھے نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے اور بشیر بھی بنا کر۔ یہ دونوں صفات ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نذیر بھی ہیں، نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والے، یعنی آپ اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والے ہیں کہ وہ کریم مالک ہے، وہ کتنا ہم پر رحم فرماتا ہے، صبح و شام اس کی رحمت کی بارشیں ہمارے شامل حال رہتی ہیں، وہ مالک کتنا ہم پر فضل فرماتا ہے، ہم اس کے فضل کے سائے سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نہیں ہو سکتے۔ تو اگر وہ ناراض ہو گیا اور اگر وہ خفا ہو گیا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے، تو اللہ کے ناراضگی کے خوف سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ اور پھر اس نے عذاب کا بھی بیان فرمایا ہے، دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، قبر کا اور حشر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ خوشخبری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی خوشخبری، وہ مالک جو اس دنیا میں ہمارے لیے بخششوں اور رحمتوں کا ایک ہمیشہ حالہ قائم کیے رکھتا ہے، اور اس کی رحمتیں اور اس کی نوازشات ہمیشہ ہمارے شامل حال رہتی ہیں۔ اگر ہم اس کے صحیح معنوں میں فرما بردار بن جائیں تو پھر ہم پر کتنا فضل کرے گا، پھر ہماری کتنی مہربانی ہمارے شامل حال ہوگی اس کی، اور لمحہ لمحہ جو ہم ہمیشہ اس کے کرم میں ہیں، جب ہم اس کے فرما بردار بنیں گے تو پھر اس کی رحمتیں دو چند ہو کر بلکہ کئی گنا بڑھ کر ہمارے شامل حال رہیں گی۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ بھی اللہ کا پیغام ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو، بخشش مانگو اس سے، اس کی مغفرت طلب کرو، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ ہم انسان خطا کار ہیں، غلطیاں کر جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور اس کی بارگاہ میں بے ادبی ممکن ہے، انسان ہوا شکوہ کر دیتا ہے، کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ فوراً جھکنے والا بننا چاہیے، توبہ کرنے والا بننا چاہیے، کبھی انسان کو اکڑ نہیں کرنی چاہیے،
غرور نہیں دکھانا چاہیے، کیونکہ انسان کے لیے اکڑ اور غرور زیبا ہی نہیں ہے. بڑا اللہ ہے، بڑا بننا اس کو زیبا ہے. انسان کی جو ابتدا ہے وہ کیا ہے اور انسان کا آغاز کیا ہے؟ اگر انسان دیکھے تو ایک پانی کے قطرے سے آغاز ہوا ہے، اور اختتام کیا ہے؟ مٹی اور قبر کی وہ تاریک کوٹڑی جس کے اندر انسان نے اپنے سانس سے ختم ہونے کے بعد جانا ہے. تو پھر حیثیت ہماری کیا ہے؟ ہم چند دن کے لیے اس دنیا میں آ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں، ثم توبوا الیہ، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی بارگاہ میں توبہ کریں. یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں بہترین ساز و سامان کے ذریعے لطف اندوز کرے گا، دنیا کا بہترین متاع عطا فرمائے گا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت. یا وہ ہماری سانسیں جتنی بھی چل رہی ہیں اس کا کرم ہمارے شامل حال رہے گا، لیکن بشرطے کہ ہم اس کے بندے بن جائیں. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ ہر فضل والے کو اس کا فضل عطا فرماتا ہے، ہر اچھا کام کرنے والے کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے، وہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. کوئی بھی صاحب فضیلت ہو، کوئی بھی فضیلت والا کام کرے تو وہ اس کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے عطا فرماتا ہے. دیکھیں نا جی، ہم ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. یہ کتنی اس کی مہربانی ہے. اچھا، پھر اور اس کا کرم دیکھیے، ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم صحیح معنوں میں توبہ کر لیں اور سچی توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرماتا ہے. بلکہ ایک تو صورتحال یہ آتی ہے کہ اگر ہم اتنے مخلص ہو جائیں کہ پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹیں اور پکے سچے توبہ کرنے والے بن جائیں، تو ہماری ان غلطیوں کو اللہ نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہے. یہ اس مالک کی کرم نوازی ہے نا، اس مالک کا. اور دنیا میں، کائنات میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اتنا کریم ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے تم پر خوف ہے بڑے دن کے عذاب کا. وہ جو بڑا دن جس کو یوم قیامت کہا جاتا ہے، اگر تم نے روگردانی کی، اللہ کی طرف نہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی نہ سمجھا، تو پھر مجھے ڈر ہے کہ تم پکڑے جاؤ گے اور تمہارا خاتمہ بہتر نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو راندہ درگاہ انسان ہیں، بندے ہیں، تمہیں ان میں شامل کر دیا جائے گا. الی اللہ مرجعکم، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار سنو، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے سینوں کو مروڑ رہے ہیں، سینوں کو ٹیڑھا کر رہے ہیں، دوہرا کر رہے ہیں. کسی چیز کو ایسے ہے، اس کو ایسے دوہرا کرنے کو یسنون کہتے ہیں، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں. اب ان کا خیال کیا ہے؟ خیال یہ ہے کہ ہماری جو دل کے اندر باتیں ہوتی ہیں یا ہماری خفیہ باتیں ہوتی ہیں ان کو پتہ چل جاتی ہیں. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نگاہ ایسے ہے کہ یہ دل کے پار ہماری باتوں کو جان لیتی ہے، تو وہ اب اپنے آپ کو ایسے دوہرا کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دل پہ ان کی نگاہ نہ پڑے اور پتہ نہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ایک ان کا خیال ہے، ایک خام خیالی ہے. الا انہم یسنون صدورہم، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا من، تاکہ وہ آپ سے چھپا لیں، بات کو چھپا لیں. الا حین یستغشون ثیابہم، خبردار جب وہ اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر لپیٹ لیتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ساری چیزیں جانتا ہے جس کو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں. جس کو ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جس کو وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم ہے وہ کیا علم ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے. اور جو وہ خفیہ چیزوں سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں اور غیب کو بھی پہچان لیتے ہیں اور دلوں کی حالات سے بھی واقف ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا کرم، وہ اللہ کی عطا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تم کپڑے لپیٹ لو اپنے اوپر، رضائیاں لے لو، کمبل اوڑھ لو، تو پھر بھی تم چاہو کہ تمہارے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے اندر کے کیا خیالات ہیں، وہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، اس سے نہ کوئی ظاہر پوشیدہ ہے نہ کوئی باطن پوشیدہ ہے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جب ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو پھر بجائے اس کے کہ تم یہ باتیں چھپاؤ، تم اپنے خیالات کو پاک کرو، تم اپنے اندر کو صاف کرو، تم اپنی تطہیر کر لو، اپنی پاکیزگی اور تزکیہ کر لو. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے اندر ساری باتوں کو جانتا ہے، سینوں والی ساری باتوں کو، یعنی جو
چیزیں خفیہ ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی آگاہ ہے، سینوں کے اندر مچلنے والے خیالات سے بھی آگاہ ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو یہ آیات مبارکہ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کس طرح واشگاف الفاظ میں اظہار کیا گیا، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان قدرتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فضائل کو اپنے ذہن میں رکھنے، ان کو قبول کرنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی تلقین کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔